بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجیے، غیر اللہ، کا مطلب ہو گیا کیا؟ غیر اللہ جو ہے اللہ کے سوا، یہ مرکب اضافی ہے۔ کیا اللہ کے سوا ابغی بغاغ مطلب بنیادی طور پر ہوتا ہے تلاش کرنا، کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا ربن رب، وا اور ہوا وہ رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا رب ہے۔ یعنی اصل میں تو کائنات تخلیق کرنے والا، اس کے بعد پرورش کرنے والا پروردگار تو وہی ہے، تو اس پروردگار کو چھوڑ کر میں کسی اور کو رب بنا لوں، کسی اور سے مانگنا شروع کر دوں، کسی اور کے احکامات ماننے شروع کر دوں، کسی اور کو حرام حلال کا اختیار دے دوں، تو کیا تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو کہ میں یہ کروں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی، کسب کا مطلب ہوتا ہے محنت سے کوئی چیز حاصل کرنا، کسب یکسب، اور نہیں کماتی۔ اچھا، تکسیبو کا ایک مطلب ہوتا ہے تو کماتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ مؤنث کماتی ہے۔ تو آگے کیونکہ اس کا فاعل آ رہا ہے جو نفس ہے، نفس عربی میں مؤنث ہوتا ہے۔ اور نہیں کماتی یا نہیں کمائے گی ہر جان، الا علیہا، مگر وہ اس پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جان جو عمل کرے گی وہ اس کو خود ہی بھگتے گی۔ That is the concept۔ تو اگر تم یہ حرکت کرنا چاہتے ہو کہ تم اللہ کے سوا اور رب ڈھونڈ رہے ہو، اور ان کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہو اور ماتھے ٹیک رہے ہو، اور ان سے منتیں اور مرادیں اور مانگے مان رہے ہو، اور ان کو حرام حلال کا اختیار دیا ہے، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، ان کے صوفی ہوں، یہ حرام حلال بتانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ سب کا رب ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کے ہم اور رب کیوں تلاش کریں؟ اور جو ایسا کرتے ہیں تو وہ اپنی آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تو خدا واحد کو مانیں، ہم تو ہر حکم اس کا بجا لائیں، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ مبتلا ہو جائے مختلف قسم کے شرک میں۔ تو ہم جب قیامت والے دن پہنچیں گے اور ہم اپنی ان کو نصیحت کرتے رہے اور میں نے ہماری بات نہیں مانی، تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کے اوپر ہی ذمہ داری ہوگی، ان کے گناہوں کا بوجھ ہمیں نہیں اٹھانا پڑے گا۔ جو لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ سارے ہی ایسے کر رہے ہیں، اس طرح تو سبھی جہنم میں چلے جائیں گے، تو سبھی جہنم میں چلے جائیں گے تو چلے جائیں، اٹ از دیئر چوائس۔ آپ کا کام ہے حکمت کے تحت جتنی آپ کی استطاعت ہے ان کو نصیحت پہنچانا۔ اگر وہ آپ کی نصیحت سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے، اس کی وجہ سے آپ کو تو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ آپ تو اپنے اعمال صحیح رکھیں، کیونکہ انہوں نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، آپ نے ان کا بوجھ نہیں اٹھانا، اور آپ نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، انہوں نے آپ کا بوجھ نہیں اٹھا لینا۔ یہ مت سمجھیں کہ سارا معاشرہ ایک غلط کام کر رہا ہے تو آپ نے بھی غلط کام کر لیا تو اتنے سارے لوگوں نے کہا جہنم میں جانا ہے، اللہ ساروں کو معاف کر دے گا، ہم بھی بخشیں جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے۔ اور نہیں اٹھائے گی، وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، وزر ہوتا ہے بوجھ، نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ۔ تو جو کمائی کرنی ہے دنیا میں جس نے کرنی ہے اپنے لیے کرنی ہے، اور لوگوں کو نصیحت کرنی ہے وہ بھی اپنے لیے کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو نماز روزے کرتے رہے اور معاشرہ سارا غلط طریقے پر چلتا رہے۔ تو وہ بھی اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، اور اپنے اعمال بھی اپنے فائدے کے لیے کرنے ہیں، اور یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ وہاں جا کر کسی مفتی نے آپ کا بوجھ نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ پیچھے زیادہ بات حرام حلال کی چل رہی، تو وہ لوگ جو حرام حلال ٹھہراتے ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لیے حرام حلال،
اور عام عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ جی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو اب مفتی صاحب ہی کو اس کو جواب دینا پڑے گا، مفتی صاحب کو اپنے فتوے کا اپنی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور اور دماغ بخشا ہے، آپ نے اس کو کتنا استعمال کیا اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو سن کے پتہ لگ رہا ہے ایک بات واضح سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات غلط، آپ اس کی تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اور امپورٹنٹ چیز ہے نا، ویسے تو بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا انسان کے، اس کی ریسرچ میں لگے ہوتے ہیں، جس وہاں پہ ساؤتھ پول پہ کیسے نماز پڑھی جائے گی اور کیسے روزہ رکھا جائے گا، وہاں تو 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، اب کیسے نماز پڑھیں گے لوگ، اتنی پریشانی ہو جاتی ہے پاکستان انڈیا میں لوگوں کو بیٹھ کے کہ جی وہ کیسے کریں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ باہر اگر کہیں ملک سے چلے گئے ہیں تو اب ہم نے کھانا کیا ہے، وہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے ابھی کھا لو بٹ ٹھیک، یا آپ نے کاروبار کرنا ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، ہر چیز وہ مفتی صاحب جا کے فتویٰ لیں گے۔ لوگ ایک دوسرے سے کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ایگریمنٹ توڑ دیتے ہیں، توڑنے سے پہلے جا کے مفتی صاحب سے پتا، اور مفتی بیچارے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، وہ بیچ میں سے چن کے اپنی پسند کی چیز اس کو بتا کے ان کو یہ امپریشن دیتے ہیں کہ کانٹریکٹ دوسری طرف سے ٹوٹ گیا ہے، ان سے فتویٰ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ یہ مطمئن کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو جو غلط کام کیے ہوں گے اس کا بوجھ مفتی صاحب کے گلے میں آپ نہیں ڈال سکتے۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ کہہ دیجئے کیا میں تلاش کروں اللہ کے سوا کوئی رب، اور وہی تو رب ہے ہر چیز کا، اور جو کمائی بھی کوئی جان کرتی ہے اسی کے ذمے آئے گی، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف میں۔ اب ہمارا جو محاورہ ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے، انگریزی میں تو یہی کہیں گے ٹورڈز یور لارڈ، لیکن ہم جب کہیں گے تو ہم کہیں گے پھر اپنے رب کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہوگا۔ یہاں تو ویسے خیر تمہارے چل سکتا ہے، اگر تمہارے بھی کہہ لیں پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُم پھر وہ تمہیں جتا دے گا، خوب اچھی طرح بتا دے گا، یہ نبا سے باب تفعیل ہے، بما کنتم فیہ تختلفون ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی یہودیوں نے اختلاف کیا اور یہ اعتراض پیش کیا کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے تو حرام کو حلال ٹھہرا لیا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے بقول چیزیں حرام تھی وہ تو انہوں نے حل کر لی ہیں۔ جو بھی اختلافات تھے ان سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرما دے گا۔ یہی دین کی بنیاد ہے، یہی دین کا فوکس ہے۔ ایک قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن جیسے یہ پچھلی ہم ابھی آیتیں پڑھ رہے تھے کہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لانے کی اس سے پروبیبلٹی ایڈ ہوتی ہے اگر انسان خدا سے ڈرتا ہے، اگر اپنے آپ کو فوکس کرتا ہے، غور کرتا ہے، دماغ استعمال کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ اصل فوکس ہی یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب دنیا سے جانا ہے تو وہاں پر ایک وہ پنجابی کا ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں، پوڑیاں تے مکھن نہیں پہ ہوئے، وہاں کوئی صفوں میں انہوں نے مکھن لگا کے نہیں بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ جو عمل صحیح کیے ہوں گے ان کو جنت ملے گی، جو عمل خراب کیے ہوں گے ان کو جہنم ملے گی، اور سب روزے روشن کی طرح وہاں جا کر عیاں ہو جائے گا۔ عیاں آج بھی ہے، ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک چیز سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ بات غلط ہے، لیکن وہ اپنے نفس کی خواہش کے لیے اس پر عمل پیرا رہتا ہے۔ جب عمل پیرا رہتا ہے تو آہستہ 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 وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پھر مزید عمل پیرا رہتا ہے تو ایکچولی دوسری طرف وہ پکا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بھی جو خوبصورت ترین مثال کہہ لیں یا بدصورت ترین مثال کہہ لیں وہ اسلامک بینکنگ ہے۔ جب اسلامک بینکنگ والے شروع ہوئے تو شروع میں وہ یہ بیان دیتے تھے کہ یہ ہاں جی میں پتہ ہے یہ غلط ہے، یہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہم صحیح راستے پر چڑھ گئے ہیں، آہستہ 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 ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ اور ایکچولی کیا ہوا، انہوں نے وہی راستہ رکھا، وہی جو ڈے 1 پہ طریقہ کار تھا آج بھی وہی طریقہ کار ہے۔ اب ان میں سے بہت سارے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، جب ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں شریعہ کمپلائنٹ تو اس کا مطلب یہ بالکل ٹھیک ہے۔
کوئی بھی انسان غلط کام جب کرتا ہے شروع میں اس کو احساس ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس سے وہ بے گناہ نہیں ہو جاتا۔ اس میں فرق ہے کہ ایک شخص کسی مشرک کے یہاں پیدا ہو گیا، اس کے بعد ہدایت نہیں تھی اور اس کو غور کرنے کا موقع بھی نہیں ملا اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو آپ کہیں گے پتہ نہیں شاید اس کو پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی اس کو اچھی طرح سب کچھ معلوم تھا، اس کے بعد اس نے غلط کام کرنے شروع کر دیے، اس کے بعد وہ جینوئنلی کنفیوز ہو گیا۔ وہ جینوئنلی کنفیوز ایکچولی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ شروع اسی لیے ہوتے ہیں کہ انہیں آسانی مل جاتی ہے خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے کہا خدا ہی نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صبح صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ اخلاقیات کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے حیائی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں نارمل زندگی میں لوگ جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے۔ جب آپ خدا کو مانتے ہیں، نماز تو آپ پھر بھی نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ کو اندر سے گلٹ ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اریٹیشن ہو رہی ہے، رات کو سوتے وقت دھیان آ جاتا ہے، کبھی خیال آ جاتا ہے کہ اوہو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں نہ ڈال دے، نماز تو میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد آپ کا کوئی کزن ہے، وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، وہ آگے بتاتا ہے اصل میں تو خدا ہے ہی نہیں۔ کہاں سے پتہ لگا؟ وہ سائنس نے بتایا ہے۔ کہاں بتایا ہے؟ بس بتایا ہے، اتنے سارے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ تو وہاں تو خدا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اچھا خدا ہے ہی نہیں، اور اس سوچ کے اندر اب آپ کو کنفیوژن کو خاص نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے خدا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اسے نماز بھی نہیں پڑھنی پڑ رہی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، کوئی اس کے اوپر اخلاقی ذمہ داریاں بھی اس طرح نہیں ہے۔ ایک جو معاشرے میں نارمل چیزیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی چوری نہیں کرتا اور وہ بھی بےایمانی نہیں کرتا اور وہ بھی اپنا ایسے کام نہیں کرتا کہ اس کو پولیس پکڑ لے، تو وہ تو اپنے آپ کو جیل جانے سے بچانے کے لیے نہیں کرتا، اخلاقی تو اس کا وہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے بعض ایسا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چوری وغیرہ نہیں کر رہے، ایکچولی ہم اخلاق کی وجہ سے نہیں کر رہے، اور جو ہم خدا کو نہیں مان رہے ایکچولی ہم جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ، حالانکہ جینوئن نہیں ہوتا، دلوں پر مہر ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس میں پکے ہو جاتے ہیں۔ تو جن بھی چیزوں پر لوگ پکے ہیں، اس کے بعد جب وہ قیامت والے دن پہنچیں گے تو وہ ان کو اچھی طرح بتا دے گا کہ تمہیں کنفیوژن نہیں تھی، یہ جو تم نے اختلافات پیدا کیے تھے، اگر تم اپنا دماغ استعمال کرتے تو تمہیں پتہ لگ جاتا۔ اگر آج تم نے کوئی مفتی صاحب کے فتوے کی آڑ لے کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیا ہے، تو اگر تم نے اپنا دماغ استعمال کیا ہوتا تو تمہیں ڈیفینیٹلی پتہ لگ جاتا، تم نے جان بوجھ کر استعمال نہیں کیا، تو اس کا ان کو نتیجہ بتا دیا جائے گا، ان کو جتا دیا جائے گا، مطلب پھر ان کی سزا بھی ملے گی۔ ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، پھر اپنے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہوگا، وہ تم کو بتا دے گا وہ سب چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، جَعَلَكُم، جس نے بنایا تم کو، خلائف الارض، خلائف جو ہے یہ خلیفہ کی جمع ہے، زمین میں خلیفہ۔ زمین میں خلیفہ کے دونوں معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، ایک نسل آتی ہے اس کے بعد اگلی نسل آتی ہے، وہ اس کی جانشین بنتی ہے۔ یہاں پہ جو معنی ہیں یہ اپیرنٹلی دوسرے والے ہیں کہ تم ایک کے بعد ایک دوسرے کے جانشین بن کر آ رہے ہو۔ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ، اور بلند کیا بعض کو، فوق بعضٍ، بعض کے اوپر، یعنی تمہیں ایک دوسرے کے اوپر بلند کیا، درجات، یہ درجات جو ہے یہ تمییز کے لیے ہے، یہ نسب میں ہے، مؤنث پلورل کی جو نسب ہوگی اس میں زبر نہیں آتی، زیر آتی، مسلمات مسلمات مسلمات، تو درجات کے لحاظ سے تمہیں ایک دوسرے پر بلند کیا، درجات کے لحاظ سے یعنی ایک دوسرے کے درجے بلند کیے، ایک کا درجہ دوسرے پر بلند، یعنی کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، بنیادی طور پہ معاش کے لحاظ سے ہے، کسی کو تنگ دستی دی گئی، کسی کو خوشحالی دی گئی، تو کسی کو تنگ دستی دی گئی اور کسی کو خوشحالی دی گئی، اس کا یہ ریزن نہیں تھی بنیادی طور پر کہ کوئی فیوریٹ ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اس کے بعد ان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو چلو انعامات کر دیے، معاش کے ذریعے بنا دیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت سب کچھ ہوا،
مگر بنیادی طور پر ایسا کیوں ہوا کہ ایک آدمی غریب پیدا ہوا، ساری زندگی تنگ دستی میں گزار کر غریب فوت ہو گیا، ایک آدمی کسی نواب کے یہاں پیدا ہو گیا، ساری زندگی نوابی میں گزار کے گزر گیا، تو اس کو اتنی مشکل آئی، اس کو اتنی آسانی ہوئی، اس سے کے لیے کتنا مشکل تھا دین پر عمل کرنا؟ نہیں، اس لیے لیا بلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے دیا تم کو، جو اس نے تمہیں نعمتیں بخشی ہیں اس میں آزمائے۔ یہ ایک اور جگہ اس کو زیادہ واضح کیا گیا ہے، اگلی صورت میں آئے گا، اور یہ اگلی صورت اس صورت کا ایک طرف سے جوڑا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ بنا کر، ٹکڑے ٹکڑے کر کر بہت ساری قوموں میں تقسیم کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے صالح لوگ بھی ہیں اور ان میں سے دوسرے بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے آزمایا انہیں، بالحسنات والسیئات، اچھائیوں سے بھی اور تنگ دستیوں، یعنی اچھے حالات سے اور برے حالات سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ سکیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو جو غریب ہے اس پر آزمائش ہے، افلاس کی وجہ سے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کے بچوں کو دوائی نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں ہیں، اس کا اچھا گھر نہیں ہے، بہت آزمائش ہے، یہ تو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ شخص جو امیر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے دیے ہیں، اچھا گھر دیا ہے، فیسلٹیز دی ہیں، اس کے اوپر بھی آزمائش ہے، وہ آزمائش سے مبرہ نہیں ہے۔ دونوں سے ہی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، امتحان کرتا ہے کہ وہ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے عطا فرما دیے، آپ کو بتایا کہ تم نے اپنی دولت کا 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، نمبر 1، اوکے۔ دوسرا، آپ سے کہا گیا کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو، اگر دنیا میں ضرورت مند موجود ہے، قل العفو، دوسری بات ہوگی۔ تیسرا، آپ سے کہا گیا کہ آپ نے اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ اب آپ نے کیا کیا کہ پہلے تو جا کے مولوی صاحب سے فتوے لیے، ہیرے کے زیورات بنوائے، پلاٹوں پر پلاٹ اکٹھے کیے، فیکٹریاں لگائیں، مولوی صاحب سے فتویٰ لے لیا کہ اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر بھی آپ اتنے امیر تھے کہ پھر بھی جو جن جن چیزوں پہ فتویٰ نہیں ملا ان پر بھی زکوٰۃ اتنی بن گئی کہ اب وہ تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہے، سارا سال گزر گیا۔ آپ نے کہا جی ہمارے پاس تو زکوٰۃ ہی بڑی مشکل سے ہم ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو بہت پیسے دیتے ہیں، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، اور ادھر معاشرے میں لوگ بھوک کی وجہ سے فاقے کر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ پھر آپ کے بچوں کی شادیاں ہوئیں تو آپ کو ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا، اور آپ نے لٹرلی لوگ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں شادیوں کے اوپر، اور اس کے بعد آپ کا خیال ہے ہم نے تو زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، ایک دفعہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، جو بھی آپ کو مفتی صاحب نے اجازت دے دی اتنی زکوٰۃ ادا کر دی، نہ آپ نے ہیروں پہ زکوٰۃ دی، نہ آپ نے زمینوں پر زکوٰۃ دی، نہ آپ نے مشینوں پہ زکوٰۃ دی، اور آپ نے کہا کہ ہاں جی بس اب ہم جو دل چاہے خرچ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں تو آزمائش کے لیے دی ہیں، یہ استحقاق نہیں تھا کسی کا۔ اگر ایون کسی کا باپ نواب بھی تھا، ایون دین اس کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس کی نعمتیں مل جائیں، یہ اللہ نے دی ہیں۔ اور اللہ نے کیوں دی ہیں؟ اللہ نے بتا دیا، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں اس میں جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو آزمائش کے اندر آپ کیسے پورے اتریں گے جب آپ اس کے دیے ہوئے رزق کو اس کی مخلوق پر صحیح طرح سے خرچ نہیں کرتے، جب تک آپ اسراف سے نہیں بچتے؟ اور آزمائش میں کیسے پورے اتریں گے جب اس نے آپ کو وقت دیا، صحت دی، جوانی دی، اور آپ نے اس کو فضولیات میں، لغویات میں، انٹرٹینمنٹ میں ضائع کر دیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو قرآن شریف میں بار بار آپ کو یہی فرما رہے ہیں کہ بعض کو بعض پر جو درجے دیے گئے، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، اور جب اللہ آزمائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس امتحان کا نتیجہ بھی آئے گا، اس نتیجے کی بیس پہ انسان کو پھر اچھا یا برا ریوارڈ بھی ملے گا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب سرعت والا ہے، تیزی والا ہے سزا میں، پاداش دینے میں
جلدی کرنے والا ہے، جلد وہ حساب لے لے گا، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر آنکھ کھلے گی تو پتہ لگے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اور اتنی اتنی وحشت ہوگی اور اتنی تکلیف ہوگی اور اتنی گرمی ہوگی کہ اس دن لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، حساب شروع کر. اور حساب شروع ہو جائے گا، اور جب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو وہ دینے لگے گی. اور آج ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھنا شاید لوگوں کے لیے فزیکلی مشکل ہوتا. ایمان ہوتا ہے، جب آپ نے رکھ لیا، جب آپ نے اللہ کو پروردگار مان لیا تو آپ نے مان لیا جو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے وہ حساب بھی جلدی کر لے گا. بٹ آج بہت آسان ہے. آپ اپنی کمپنی کے پچھلے 15 سال کے اکاؤنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور وہ سارا سمرائز ہو کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت جلد عمل کی سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، رحمت فرمانے والا ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اعمال کر لو. آج جو بھی غلط کام کر رہے ہو اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، فوراً اس نے تمہیں پکڑ نہیں لیا. تو اس مغالطے میں مت رہو کہ یہ جو تمہیں، کیونکہ بنیادی طور پر بات ہو رہی تھی قریش مکہ، وہ خوشحال تھے، نسبتاً امیر تھے، سردار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ تنگ دست تھے، ان میں غلام بھی تھے، ان میں کمزور غریب لوگ تھے. زیادہ تر جتنے بھی تھے، جو 50-60 لوگ اس طویل عرصے میں مسلمان ہوئے، ان میں زیادہ تر ایسے تھے جو معاشرے میں نیچے تھے، ان کے درجے دنیاوی لحاظ سے کم تھے. تو قریش کو یہ غلط فہمی تھی کہ ہم اگر اتنے بہتر ہمیں اللہ نے رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا ہے، ہم کچھ ٹھیک ہی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور یہ کچھ غلط ہی کر رہے ہیں اس لیے یہ لوگ خوار ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو درجات ایک دوسرے سے بلند دیے ہیں کسی کو، یہ تو صرف آزمائش کے لیے نہیں ہے. اور تم سمجھ رہے ہو کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، اور اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں اللہ نے پکڑا کیوں نہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا جلد پکڑنے والا ہے، وہ اس کو پکڑنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. تمہارا حساب کتاب کرنے میں اس کو کوئی دیر نہیں لگے گی. اصل بات یہ ہے کہ وہ مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں موقع دے رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو، اپنی حرکتوں سے بعد آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تمہاری زیادتیوں کو برداشت کر رہے ہیں، تمہاری بد زبانیاں برداشت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ تمہاری خاطر کر رہے ہیں کہ کسی طرح تم بچ جاؤ. اور جب وہ دن آئے گا تو پھر جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے ان کو ان کی سزا بھی ملے گی، اور جنہوں نے صحیح کام کیے ہوں گے ان کو اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت بھی ملے گی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہی ہے جس نے تمہیں بنایا زمین میں ایک دوسرے کا جانشین، اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ وہ آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں بخشا ہے. بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. الف لام میم صاد، یہ الف لام میم صاد ہے. اس صورت کے بھی اگر آپ غور کریں تو جو موضوعات ہیں، جب آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت سارے سورہ بقرہ سے ملتے جلتے ہیں. تو وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی ہے، اس میں الف لام میم صاد آ گیا، تو کچھ فرق چیزیں بھی ہیں بٹ ملتے جلتے ہیں. تو اپیرنٹلی یہ وہی والی بات ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، اور جو حروف جو ہیں وہ سورت میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان کے متعلق ریفر کرتی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. کتابن یعنی الف لام میم صاد، کتابن یہ کتاب ہے. الف لام میم صاد قرآن شریف میں سورتوں کے لیے اکثر کتاب کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. پورے قرآن کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کے لیے بھی قرآن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ الف لام میم صاد جو ہے یہ کتاب ہے، یا یعنی یہ سورت ہے انزل الیکا. انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ پیسو وائس ہے، وہ نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ کتاب.
اور کتاب کیونکہ عربی میں مذکر ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے مذکر کا صیغہ آیا ہے. کتاب انزل الیک، یہ الف لام میم صاد کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف. فلا یکن فی صدرک، یعنی کانا یکونو ہوتا ہے، لا یکن وہ پھر واو اس کی حذف ہوگی، تاکہ نہ ہو آپ کے صدری کا دل میں حرج. حرج حرج ویسے کہتے ہیں ایسی جھاڑی کو جس میں سے گزرنا ذرا مشکل ہو، تنگ ہوگی، تو تنگی کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. من ہو، اس سے، یعنی آپ جو کو کتاب نازل کی گئی اور آپ کا یہ فریضہ ٹھہرایا گیا کہ آپ لوگوں کو جا کر بتائیں، تو آپ جب لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگ مان ہی نہیں رہے، لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں، وہ بجائے ماننے کے الٹا مطالبے کر رہے ہیں. اچھا جاؤ عذاب لے کے آؤ، اچھا اگر سچے ہو تو دکھاؤ، جاؤ فرشتوں کو لے کے آؤ، جاؤ باغ لے کے آؤ، سونا لے کے آؤ، معجزے دکھاؤ. لاجیکل بات سن ہی نہیں رہے، ایک لاجک کی ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ مان ہی نہیں رہے. آپ کسی کو جا کے کہیں دیکھیں جی یہ سود سے کام کرنا حرام ہے، اچھا پھر تم کر کے دکھاؤ، اچھا تم ایسے کرو، میاں منشا جتنی فیکٹری لگاؤ کے دکھاؤ سود کے بغیر اگر یہ حرام ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. کامن سینس سے یہ مطلب سمجھ آتا ہے یہ والی پروڈکٹ سود ہے، یعنی اس کی لوگ نہیں تمہارے خیال میں. تو یہ جو ڈٹائی کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، ہمیں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ہم کسی کو جا کے کہتے ہیں یہ سود حرام ہے، آپ مت کریں، وہ کہتے ہیں تم کر کے دکھاؤ، ہم کہتے ہیں اچھا جی السلام علیکم، ہم سلام کر کے اپنے گھر آ جاتے ہیں. تو جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے اس کتاب کو اب لوگوں تک پہنچانا ہے. اور صرف سود کی تو بات نہیں تھی، ان کے تو پورے طرز زندگی کی بات تھی، ان کے خداؤں کی بات تھی. آپ جا جا کے ان کو بتاتے تھے کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ جھوٹے خدا ہیں، اللہ تو واحد ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، اس کے سوا تو کسی کے آگے سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کے سوا تو کسی سے مانگا ہی نہیں جا سکتا، اور تم بتوں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہو اور ان سے مانگ رہے ہو. تو وہ آگے سے بدتمیزی کرتے تھے. اچھا اب ہم سے تو بدتمیزی ہوئی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ نے پھر جا کے انہیں سمجھانا ہے، آپ نے پھر جا کے انہیں سمجھانا ہے. اس وجہ سے ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو پریشانی ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، دل تنگ ہوتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کتنے ڈھیٹ ہیں، میں انہیں جہنم سے پکڑ پکڑ کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ تلے ہوئے ڈھٹائی کے اوپر، تکبر کے اوپر، اور جو تکبر کر رہے ہیں اس کا تو لازمی نتیجہ جہنم ہے. پلس آپ کو یہ بھی پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ایفرٹ کے اندر کمی ہے، میں ان کو صحیح سے اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہا. تو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کتاب اس لیے نہیں اتاری گئی کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہو، آپ کے دل میں اس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ کتاب ہے جو اتاری گئی آپ کی طرف، بس آپ کے دل میں پریشانی نہ ہو اس کی وجہ سے. کیوں اتاری گئی ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے. آپ نے خبردار کرنا ہے، بس آپ کا کام اتنا ہے. آپ کا کام ان کو زبردستی مسلمان کرنا نہیں ہے. وَذِكْرَىٰ، اور یہ نصیحت ہے، للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں گے. اگر لوگ ایمان لے آئیں گے ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اب وہ اپنے اعمال کو بہتر کر دیں، اور جو ایمان نہیں لا رہے، جو بات نہیں مان رہے، ان کے لیے وارننگ ہے کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو، ڈٹائی پہ اترے ہوئے ہو، تو یہ موقع آئے گا، پھر یہ دن آئے گا جس کے اندر تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. تو آپ کا جو مقصد ہے وہ ان کو اللہ کی بات بتانا ہے، پیغام پہنچانا ہے. پیغام اللہ کی طرف سے ہے، آپ نے خود سے نہیں بنایا، آپ پر اتارا گیا. آپ نے فرمائش نہیں کی تھی جا کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دے، نہ ہی فرمائش پہ کوئی نبی بنتا ہے. تو آپ کا تو کوئی اس کے اندر ایسی پریشانی کی چیز نہیں ہے نا کہ آپ نے کوئی مانگ کے عہدہ لیا اور آپ کہیں جی میں نے کہا تھا میں سب کو مسلمان کروں، آپ یہ سارے کیوں نہیں مسلمان ہو. تو اے پاک نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی طرف یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اتاری ہے، اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اپوائنٹ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں. جب آپ لوگوں کو خبردار کریں گے جو ایمان والے ہیں ان کو نصیحت ہو جائے گی.
اس کے علاوہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ یہ الف لام میم صاد ہے، یہ کتاب اتاری گئی ہے آپ کی طرف، تو نہ ہو آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی، یہ تو اس لیے اتاری گئی تاکہ آپ خبردار کر دیں، ہوشیار کر دیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو، اور یہ نصیحت ہو جائے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعو، اب یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ زیر ہے، یہ بہت سارے قرآن میں زیر اس لیے بھی نہیں ڈالی جاتی کہ پیچھے سے اگر جوڑنا ہو، ادروائز جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ زیر ہوگی یا زبر ہوگی یا پیش ہوگی۔ اتبعوا ما انزل الیکم، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف اتاری گئی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اس کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی، اس کے سوا کارسازوں کی پیروی نہ کرو۔ جو دنیا میں کارساز ہے، سب سے زیادہ تو انسان کا ولی آگے بنتا ہے شیطان، اور وہ اپنی پیروی کرنے کے لیے کہتا ہے، انسان سے اپنے آپ کو فالو کرواتا ہے، تو شیطان کے پیچھے مت چلو۔ اور شیطان ابلیس بھی ہے، اور شیطان دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو آ کر مجبور کرتے ہیں کہ آپ اللہ کا راستہ نہ چلیں، آپ ان کے راستے پر چلیں۔ وہ لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے مذہبی پیشوا بھی ہو سکتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، سمجھ تو ساروں کی آ رہی ہوتی ہے، جو بھی ذرا سا معاشرے میں کے اوپر جاتا ہے کوئی نہ کوئی تو اس میں سینس عقل سمجھ بوجھ ہوتی ہے، لوگوں کو وہ مجبور کرتا ہے کہ غلط راستے پہ چلو۔ اور وہ آپ کا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی برادری بھی ہو سکتی ہے، آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، کر لو کر لو کر لو، یہی کرو، زمانے کا یہی چلن ہے، آج کل ایسے ہی ہوگا، اگر اب بچوں کے رشتے کرنے ہیں تو بس ٹھیک ہے، کوئی پردے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اپنے بچے کو اچھی یونیورسٹی میں پڑھانا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ بینک سے قرضہ لے کے آؤ اور اس کو بچے کو یونیورسٹی میں داخل کرا دو، ٹھیک ہے، سود کی رقم ہے تو کیا ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی ایک کو ایکسٹریم مجبوری ہو تو ایک فرق چیز ہے، بٹ نارمل کامن یہ بہیویئر ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے فضول خرچی کرو، یہ کرو وہ کرو، کیونکہ رسم و رواج ہے، کیونکہ زمانے کا چلن ہے، اس طرح ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے والے یہ دوسرے دوست ولی سرپرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں، یعنی اب یہ جنرل ہے، قریش کو بھی خطاب ہے، جنرل انسانیت کو بھی خطاب ہے کہ پیروی اس چیز کی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ منہ سے کہی جاؤ کہ ہاں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور قرآن ہماری کتاب ہے، اور مانتے کس کی ہو؟ دوسرے لوگوں کی، اس کو چھوڑ کر جو اللہ نے راستہ دیا ہے اس سے ہٹ جاتے ہو اور دوسرے سرپرستوں کی بات ماننا شروع کر دیتے ہو، ایسا مت کرو، قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے جو تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ مطلب یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی باتیں تمہیں سمجھائی جاتی ہیں ان میں سے کم باتوں کو ہی تم مانتے ہو۔ اور خاص طور سے مشرکین کی اگر بات کی جائے تو وہ تو کیونکہ پکے ہوئے تھے خیالی معبودوں کو ماننے کے، تو اس لیے ان کے لیے تو بہت ہی مشکل تھا، تو کم ہی تھا کہ وہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف، اور مت پیروی کرو اس کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی، بہت کم ہی ہے جو تم لوگ یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ واہ، اور کم کتنا، جیسے سعودی عرب لوگ جاتے ہیں نا جو دکان پہ جا کے پوچھتے ہیں کم ریال آتا، کتنا یا کتنی، من قریتن، بستیوں میں سے، قریہ بھی اردو میں کامن استعمال ہوتا ہے، کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یعنی نہیں، اگر تم مانو گے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بناؤ گے تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک ہو گئی، اور عرب کے رہنے والے تو ان علاقوں سے گزر کے جاتے تھے، ان کو نظر آتا تھا
فجاءہا، پس آ گئی ان کے پاس، باسنا ہماری باس، ہماری تنگی، ہماری سختی، ہمارا سزا، بیاتن، یہ بیتو کا مطلب ہوتا ہے رات بسر کرنا، تو بیات کہتے ہیں رات بسر کرنے کی جگہ کو، اسی سے پھر بیت بھی ہوتا ہے، تو رات بسر کرنے کی جگہ اور رات بسر کرنے کا وقت، یعنی رات کا وقت، تو رات کے وقت آ گئی ان کے پاس ہماری سزا، ہمارا عذاب، او یا ہم قائلون، یا وہ قائل تھے۔ اب یہ جو قائل ہے نا، یہ ذرا انٹرسٹنگ لفظ ہے، ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے قول، قول کا مطلب ہے بات، قول کیا ہوتا ہے؟ قول ہوتا ہے قالا یقولو، اس نے کہا، وہ کہتا ہے۔ ایک عربی میں اور صیغہ ہے، وہ ہے قاف یہ لام، کاف یہ لام سے بنتا ہے قالا یقیلو، اور اس سے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قیلولہ۔ قیلولہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب سونا نہیں ہوتا لازمی، سو بھی سکتا ہے کوئی، لیکن دوپہر کا وقت، دن چڑھے جب بالکل پیک ہوتی ہے، اس وقت لوگ ریسٹ کرتے ہیں، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو کاف یہ لام کا فائل بھی قائل ہوگا، کاف واو لام کا فائل بھی قائل ہوگا، تو قائل کا مطلب کہنے والا بھی ہوتا ہے، اور قائل کا مطلب قیلولہ کرنے والا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ قیلولہ کے لفظ میں استعمال ہوا ہے۔ تو آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب، رات گئے، رات کے وقت، یا دن دہاڑے جب وہ آرام کر رہے تھے، جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، یعنی بنیادی مطلب یہ ہے کہ چاہے رات کا وقت ہو چاہے دن کا وقت ہو، اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو ایک دم آگے پکڑ لے، وہ نیند میں ہو، سوئے ہو، دوسری آیتوں سے بھی یہ پتہ رکھتا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہ لگے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے شاید یہ دیکھے ہوں گے، پومپئی کے جو ریمینز ملتے ہیں اس کے اندر ان کو آتش فشاں پھٹا اور اس کی راکھ آ کر لوگوں پہ گری، تو وہ جس حال میں جو کام کر رہے تھے نا، اسی حال میں ایک طرح سے وہ فریز ہو گئے اس راکھ کے اندر، اور آج بھی وہ موجود ہیں اٹلی کے اندر، یہ ان کے جو بھی ریمینز ہیں، تو وہ ان کو پتہ ہی نہ لگا، چاہے رات کے وقت چاہے دن کے وقت، جب اللہ کا عذاب آیا، وی ڈونٹ نو کہ ان پہ اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا، بٹ لیٹس سے اگر وہ عذاب ہی تھا، تو کسی بھی قوم پر جب آتا ہے ایک دم آ جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا، اللہ چاہے تو وارن کر کے عذاب دے دے، چاہے تو وارن کیے بغیر دے دے، چاہے تو رات کے وقت دے دے جب سب سو رہے ہوتے ہیں، چاہے دن دہاڑے دے دے جب وہ آرام کر رہے ہیں یا بے شک کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، مگر دیکھنے والی چیز ہے مختلف قوموں پہ مختلف طریقوں سے عذاب آئے، اور یہ عربوں کو اچھی طرح معلوم تھا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی بستیاں گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، پس آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت یا دن کے وقت جب وہ آرام کر رہے تھے۔ فما کانا، ماں کے ویسے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا، جو، نہیں، یہاں پر آگے آ رہا ہے اللہ، تو اگر اللہ بعد میں آ رہا ہو تو ماں کا پھر ہم ترجمہ نہیں سے کرتے ہیں، وہی سوٹیبل زیادہ رہتا ہے۔ پس نہیں تھا، دعواہم ان کا دعویٰ، ان کا کہنا، ان کا قول، ان کا اقرار، اذ جاءہم بأسنا، جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب، اللہ مگر یہ، تو اس کو پھر کہتے ہیں حسر، یہ حسر بن جاتا ہے، ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں تھا ان کا کوئی دعویٰ، بالکل اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اصل اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پورا اکٹھا جملہ ہے بامار، مطلب ہے اللہ ہی معبود ہے، صرف اور صرف بس اللہ ہی معبود ہے۔ تو ان کا بیان تو بس یہ تھا جب ان کے پاس عذاب آ گیا، ان کے قالو انہوں نے یہ کہا، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم۔ جب اللہ کا عذاب سامنے آ جائے گا تو جتنا مرضی انسان کے اندر تکبر ہو، پھر ساری اکڑ نکل جائے گی، پھر کسبل ختم ہو جائیں گے، پھر فوراً اپنے منہ سے اقرار کریں گے کہ ہاں ہم ظالم تھے۔ فرعون جیسا شخص بھی جب اس کے اندر پانی داخل ہونے لگا، اس کو پتا لگا کہ اب تو میں ڈوب ہی گیا ہوں، اب تو میں مرنے لگا ہوں،
اس وقت اس نے کہا ہاں جی میں ایمان لے آیا موسیٰ ہارون کے رب کے اوپر۔ اس وقت اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، اپنے جرم کو مان لیں گے، اپنی خطائیں مان جائیں گے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، توبہ قبول کرنے پر ہے، توبہ قبول فرمائے گا، تو توبہ وقت پر کر لیں، مت انتظار کریں اس چیز کا کہ جب ہم مرنے کے قریب ہوں گے، قبر میں بس پاؤں داخل ہونے والے ہوں گے، اس وقت جلدی جلدی توبہ کر لیں۔ تو موت کو سامنے دیکھ کے تو توبہ جو ہے اس کا ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کا اگر موقع ہی نہ ملا، اگر یکا یک اللہ کی طرف سے آ گیا، عذاب آ گیا یا موت آ گئی، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے کہ اس سال میں خوب دبا کے ملاوٹ کروں گا، دبا کے رشوت ستانی کروں گا، اور جب میں 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو 62 سال کی عمر میں حج کرنے چلا جاؤں گا، اور اس سے میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو پتہ لگا آپ 56 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ اس وقت تو سب مان جائیں گے، اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، تو نہیں تھا ان کا دعویٰ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو ظالم تھے، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس لام زبر لا جو ہے نا یہ ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے، ضرور، اور یہ جو بعد میں نون آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں نون مشدد، یہ بھی ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے، ضرور بالضرور، مطلب یہ ہے کہ پس ہر حال میں ضرور بالضرور ہم سوال کریں گے، ہم پرسش کریں گے، الذین ان لوگوں سے، ارسل الیہم، ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلہ وہ بھیجا گیا، کون بھیجا گیا یہ ابھی یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، الیہم ان کی طرف، یعنی ہم ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف بھیجا گیا، کن کو بھیجا گیا انڈرسٹوڈ ہے، رسولوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ قومیں جن کی طرف اللہ کے رسول بھیجے گئے ان قوموں سے پرسش ہوگی، سوال جواب ہوگا، آخرت کا دن کا مفہوم ہی یہ ہے، اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے، ہم حضور کی امت سے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ سوال ہوگا، جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ جب رسولوں نے تمہیں پیغام دیا تو تمہیں کیا جواب دیا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام پہنچایا، اس میں تو کسی کو انکار نہیں، ہر انسان نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اچھی طرح سے لپیٹ کے سنبھال کے اونچا کر کے، اس کی طرف کمر بھی نہیں کرتے، بغیر وضو کے اس کو چھوتے نہیں ہیں، اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ اب نہیں کرتے تو یہ کچھ جواز تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کیونکہ ترجمے سے پڑھا نہیں، ہمارے والدین نے ہمیں پڑھایا نہیں، اس لیے ہم بے قصور اور ہم انوسینٹ ہیں۔ یہ جو انوسنس پلیڈ کی جاتی ہے یہ کسی جرم کے اوپر آپ کی جسٹیفیکیشن بن ہی نہیں سکتی، تو آپ تک پیغام پہنچ گیا ہے، اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پیغام پہنچایا، آپ نے اس پیغام کا کیا کیا؟ کیا آپ نے سے اپنے اعمال درست کر لیے؟ کیا آپ کے اندر خدا خوفی پیدا ہو گئی؟ کیا آپ اللہ سے ڈرے؟ آپ نے نصیحت حاصل کی، اپنی عقل استعمال کی، یا آپ نے جا کے مفتیوں سے فتوے لے لے کے اپنی زندگی آسان کرنے کی کوشش کی؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم پوچھیں گے مرسلین سے، مرسل بھیجنے والا، اللہ تعالیٰ مرسل ہے، اور مرسل جسے بھیجا گیا یعنی رسول، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، سب رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، بیسیکلی وہ پرسش جو ہوگی وہ بھی قوم کو ذلیل کرنے کے لیے پرسش ہوگی، جب پوچھے گے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کہ اچھا نوح علیہ السلام آپ بتائیں کیا جواب ملا آپ کو آپ کی قوم کی طرف سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی بتائیں گے کہ یہ ایسے ڈھیر اور متکبر لوگ تھے کہ میں 950 سال انہیں تبلیغ کرتا رہا اور ان ڈھیٹوں نے نہیں مان کے دیا، اور یہ چند گنتی کے لوگ تھے جو میرے ساتھ ہیں، باقی سارے یہی ہیں، تو ایک طرح سے ان کو ذلیل کیا جائے گا اور مزید حجت تمام کی جائے گی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پس ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے،
اور رسولوں سے بھی ہم استفسار کریں گے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم انہیں قصہ سنا دیں گے، بیان کر دیں گے ان کو، بلکہ علیہم کا مطلب ہو جائے گا ان کے سامنے، تو ساری کائنات اکٹھی ہوگی، ان کے سامنے ہم بیان کر دیں گے۔ کیسے بیان کر دیں گے؟ بعلم، علم کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب علم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود تھا، حاضر ناظر اللہ کی ذات تو تھی۔ وما کننا غائبین، اور ہم کہیں غائب نہیں رہے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ کائنات کا نظام خود بخود چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ وہاں موجود نہیں تھا، وہ چھوڑ کے کہیں چلا گیا تھا اور پیچھے تھے کوئی فرشتے یا ولی یا بزرگ یا شیطان یا جن، یہ کوئی نظام چلا رہے تھے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمہ وقت اور ہر جگہ موجود ہے، اور اس کو ہر شے کا علم ہے۔ یہ جو اس نے فرشتے کہاں پہ لگائے ہوئے ہیں جو ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ بادشاہ جو مرضی کرے، وہ نہ بھی کسی فرشتے کو نوٹ کرنے پہ لگائے تو اللہ کو تو پھر معلوم ہے سب کچھ، وہ اس کے بغیر بھی۔ یہ بھی شاید ایسا ہے کہ انسانوں کو ذلیل کرنے کا طریقہ ہے جو نہیں مان رہے ہوں گے، اور ان کی تکریم کرنے کا طریقہ ہے جو اللہ کے حکم مان رہے ہوں گے، تو اس وقت اور لوگ بھی آ کے گواہیاں دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی کہ یہ اتنا اچھا انسان تھا، یہ نماز پڑھتا تھا، یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ میرے اوپر سجدے کرتا تھا، تو ان کی عزت افزائی ہوگی، اور وہی زمین اور فرشتے اور انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ ایک ایسا گھٹیا انسان تھا، تو اس کی ذلت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم اور تذلیل دونوں کا وہاں پر انتظام کیا ہوا ہے۔ شاید اس وجہ سے یہ اس طرح کے سسٹم اللہ نے بنائے ہیں کہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور ہوا میں بھی چیزیں ساؤنڈ ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور زمین میں بھی چیزیں ہم ہو ریکارڈ ہو رہی ہیں جو ابھی ہم صحیح سمجھ نہیں پاتے، ورنہ اللہ کو خوب علم ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پس ہم ان کو بیان کر دیں گے ان کے سامنے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب نہیں تھے۔ والوزن، اور وزن، یومئذ، اس دن، الحق، وہ تو حق کا ہوگا، اس دن صرف حق کے اندر وزن ہوگا، اس دن باطل کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا، باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اپنی طرف سے آپ بڑے اعمال کر لیں، حج کر لیں، عمرے کر لیں، اور مال رشوت کا ہو، حرام کما کے اس سے آپ نے حج کر لیا، اس کا تو کوئی وزن نہیں ہے، وزن صرف حق کا ہوگا۔ اچھا، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اب عربی قرآنوں میں آپ کو اس طرح لکھا ہوا ملے گا، تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ یوم اذن ہے، تو ایک طرح سے یہ نون آ رہی ہے اینڈ میں جس کے اوپر جزم ہے، ایزن، اور اس کو آگے جوڑنا پڑا ہے، تو پھر وہ جو نون آ رہی ہے اس کے نیچے زیر دی جائے گی، تو یوم ایزن الحق ہو جائے گا، جو ہمارے قرآن شریف کے اندر اس طرح سے لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اکثر موبائلز کے اوپر عربی قرآن ہوتے ہیں اس میں یہی نہیں لکھا ہوتا، تو اس کو دھیان سے پڑھیں۔ فمن، پس، جو ثقولت موازینہ، جو ایسا ہوگا کہ بھاری ہوں گے اس کے موازین، میزان کی جمع ہے موازین، جس کے وزن، جس کے پلڑے، ترازو بھاری ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ اولئک ہو گیا، یہ وہ ہے، ہم دوبارہ آ گیا تو اس سے ایمفیسس ہو گیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو آپ کے بچے کو آپ نے ایم ایس سی کرا دیا، اس کے بعد اس کو انگلینڈ بھیج کے سیٹل کرا دیا، پھر وہ وہاں سے آ گیا، اس کے بعد اس نے ایک بزنس جنریٹ کر دیا، اس کے بعد اس نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگا لی، اور اس کے بعد اس کے 3 بیٹے پیدا ہو گئے، اور اس نے ان کو بھی تعلیم بھی دلوا دی اور بزنس بھی بنا دیا، تو وہ بہت کامیاب ہو گیا، دنیاوی لحاظ سے ہو گیا، اچھی بات ہے، کوئی برائی نہیں ہے، دنیا کمانے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے اگر اس کو خرچ صحیح طرح سے کریں، لیکن کمائی تو یہ ہے، کامیابی تو صرف یہ ہے، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دنیا میں کسی کو مل گیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملا تب بھی ٹھیک ہے، یعنی ایفرٹ کرنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان قوم جو وہ مفلس ہی مر جائے اور ہمیشہ وہ تنگ دست ہی رہے اور ہمیشہ فاقے سے ہی رہے، نہیں، وہ دنیاوی مال اسباب جو دنیا کا کام چلانے کے ضروری ہے اور جس کے ذریعے سے انسان نے آخرت تک پہنچنا ہے، وہ بہت اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، مگر فوکس اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ جن کا فوکس اللہ کی ذات ہوگا وہ جو بھی اعمال کریں گے وہ بھاری عمل ہو جائیں گے، جن کا فوکس دنیا داری ہوگی، ریاکاری ہوگی، وہ جو بھی اعمال ہوں گے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو جن کے وزن بھاری ہوں گے بس پھر وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔
والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون، اور وزن تو اس دن صرف حق کا ہوگا، پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے بنیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، خفیف ہوں گے، فاولئک الذین خسروا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنی جانوں کو، جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے جو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یہ ویسے اس کا لفظی ترجمہ ہے، اپیرنٹلی یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ یہاں محذوف ہے، آیتوں کے ساتھ کیا یہ کیا جاتا ہے، آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، آیتوں کو جھٹلایا جاتا ہے، اور ظلم کس سے کیا جاتا ہے؟ اپنی جانوں سے ظلم کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اور دوسری جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ کانو یکفرون بھی آیاتنا ویظلمون انفسہم، یہاں پہ یکفرون اور انفسہم کو محذوف کر دیا گیا، محذوف کر کے بات کر دی، تو بہرحال ترجمہ یہ بھی کر لیں کہ آیتوں سے ظلم کرتے تھے، اور یہ ترجمہ بھی کر لیں کہ آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔ جن کے بھی پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہوگا، اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم نہیں فرمائے گا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار اور اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں تمکنت بخشی زمین میں۔ مکنا یہ باب تفعیل ہے، مکنا یمکنو کسی کو اختیار دینا اور اقتدار دینے کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ غالباً قریش کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قریش کے جو سردار تھے ان کو سرزمین حرم کے اندر ان کو اقتدار دیا گیا، اور یہ وہ زمین تھی جو ساری دنیا کے لیے محترم تھی۔ یہی ہم آج انشاءاللہ آیتیں بھی اینڈ میں کریں گے نا، ایلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، پھر بعد ہے فلیعبدوا رب ھذا البیت، چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ وہی بات یہاں آ رہی ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں معاش کے ذریعے، معیشت کی راہیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کم ہی ہے جو تم شکر گزار بنتے ہو۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ نعمت دے تو اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ اس کے آگے جھکا جائے، اس کا احسان مانا جائے، اور مزید نعمتیں اسی سے مانگی جائیں۔ پیدا اللہ نے کیا، کائنات اللہ نے بنائی، کائنات کی ہر چیز اللہ نے عطا کی، اس کے بعد جب ضرورت پڑ گئی بیٹے کی تو پیر کے پاس چلے گئے، جب ضرورت پڑ گئی پیسے کی تو بینک کے پاس چلے گئے، یعنی اس کی نافرمانی میں چلے گئے۔ ویسے تو دنیاوی اسباب استعمال کرنے میں تو ایشو نہیں ہے، پر نافرمانی والے اسباب استعمال کرنے شروع کر دیے، اور بغیر اسباب کے اگر مانگنا تھا تو خدا کو چھوڑ کے اس کے شریکوں سے مانگنا شروع کر دیا، تو بہت ہی کم ہے۔ پھر جو شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے آگے جھکا رہے، اس کا شکریہ ادا کرتا رہے، گلے شکوے کمپلینٹیں نہ کرتا پھرے ہر وقت، اور اس کا احسان مند ہو، اس کی نعمتوں کا اقرار کرے، نہ شکری نہ قدری نہ کرے، اور کفر نہ شکری ہے، اور اللہ واحد کو ایک خدا سمجھنا، یہ اصل شکر گزاری ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور ہم نے تمہیں اقتدار بخشا زمین میں اور بنائے تمہارے لیے معاش کے ذریعے، کم ہی ہے تم جو شکر ادا کرتے ہو۔ اس کے بعد آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ، اس کی ہم ایک آیت میں سے کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے دیٹ از اوکے، ہم نے سورہ بقرہ میں یہ پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری تصویر بنائی۔ اب جب یہ دونوں الفاظ آ گئے ہیں تو پھر خلق کا ویسے مطلب ہوتا ہے ڈیزائن،
بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے. اگر اکیلا لفظ استعمال ہوگا نا تو اس میں وہ سارے مراحل آ جاتے ہیں، ڈیزائن کرنا، ڈھانچہ کھڑا کرنا، پھر اس کی فنیشنگ ٹچز دینا، وہ ساروں میں ایک ہی میں شامل ہو جاتا ہے. تو ہم پیدا کرنے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. جب یہاں پر 2 سٹیجز آ گئیں، یہ سٹیج نمبر 1 ہے اور یہ لاسٹ سٹیج ہے. تو لاسٹ سٹیج کیا ہے کہ تصویر کشی کی گئی، صورت گری کی گئی. اور سٹیج نمبر 1 کیا ہے کہ ڈیزائن کیا گیا. تو ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر تمہاری صورت گری کی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے یہ حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو. اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی حکمت کے تحت حکم دیا سب فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو. اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیلز ڈسکس کر لیں گے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس میں صرف ایک نوٹس کرنے والی چیز ہے کہ یہ ابلیسو نہیں ہے، اگرچہ سجدو کا فاعل ہے، یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہ ایک مشکل عربی گرامر میں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں منقطع. جب ایک اوور آل جنس کے اندر کوئی ایک چیز ہو نا جو اس میں اٹیچ نہ ہو تو پھر اس پہ یہ نصب آ جاتا ہے. تو کیونکہ باقی سب فرشتے تھے اور یہ جن تھا، اس وجہ سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. یہ واقعہ ہے، اس کے اندر بہت میسیجز ہیں، لیسنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور جو جن ابلیس تھا، شیطان، وہ پہلے سے موجود تھا. اور اس کے بعد اس نے کیا رویہ اختیار کیا، اس نے سرکشی کی، انکار کیا، تکبر کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے سرکشی نہیں کی، تکبر نہیں کیا، انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے توبہ کی. تو یہ رویہ ہے مومنوں کا اور سرکشوں کا. قریش کو یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہودیوں کو بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے. یہودیوں کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی، انہوں نے تکبر کیا کہ بنی اسماعیل میں کیسے رسول آ سکتا ہے. قریش میں بھی تکبر تھا کہ یہ غریب لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، جو پیچھے بات ہو رہی ہے کہ ان کو درجات ہمارے بلند ہیں اور رسول ان میں سے آ گئے ہیں. بلکہ وہاں تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 2 بستیوں کے سردار ہیں، ان میں سے کوئی کیوں نہیں ہے طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے. اور وہ ابلیس کے راستے پر چل رہے ہیں، اور مومن جو ہیں وہ آدم کے راستے پر چلتے ہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. رویہ اس کے بعد کیا آتا ہے وہ اصل ڈٹرمن کرتے اس کی فیٹ. تو ہم نے بھی اپنے ہر عمل کے اوپر یہ غور کرنا ہے، روزانہ یہ غور کریں، روزانہ چیک کریں کہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ ابلیس کا، فرعون کا راستہ ہے، یا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا، ابو بکر عمر کا راستہ ہے. کہ خطا ہوئی، ہم سے غلطی ہو گئی، جان کر یا انجانے میں، نفس کی خواہش کے تحت کوئی غلط کام کر لیا، یا بے دھیانی میں، یا پتہ نہیں جیسے ہی ہمیں توجہ دلائی گئی تو ہم نے کیا کہا، سمعنا و اطعنا، یا ہم نے یہ کہا سمعنا و عصینا. تو اپنے رویے پر غور کریں، انشاءاللہ اس کو پھر مزید ڈسکس کریں گے نیکسٹ کلاس میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر تمہاری صورت گری کی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے. اور آپ یہ کہا کہ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ 60 سال پہ ریٹائر ہو جاؤں گا، اب جا کے حج کر لوں گا اور پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اور 56 سال میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب ایک آدمی پرپزلی گناہ کیے چلا جا رہا ہے، اور ایک ساتھ ٹھیک ہے اس کو امید بھی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو کیا اس میں اور اس آدمی میں فرق نہیں ہے جو بیچارہ نیک نیتی سے ایک زندگی گزار رہا ہے، اور وہ آدمی جو ساری عمر حرکتیں کرتا رہا اور پھر جا کے اللہ کے آگے اس میں معافی مانگ لی؟ اس میں تو ڈگریز کا فرق نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کہتا ہے میں وہ ہے نا کہ ذرہ بھر جو بھی ہے نیکی کی اس کا اجر دوں گا، ذرہ بھر برائی کی اس کا بھی اجر دوں گا.
تو یہ شاید اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی ڈگری آف معافی کیا ہوگی. دیکھیں ایک تو چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر آتا ہے، سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ توبہ جو قبول کی جانی ہے نا، جو لازمی اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، وہ تو ان لوگوں کی ہے جو برائی کرتے ہیں جذبات سے مغلوب ہو کر، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب میں جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ تو قبول کر لے گا. یہ تو بات طے ہوگی. پھر وہیں پہ آتا ہے ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور توبہ ان لوگوں کی نہیں ہونی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ کسی کو موت پہنچ گئی تو قال انی تبت الآن، کہ اب میں نے توبہ کر لی. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان لوگوں کے لیے جو مری گئے سال میں کتاب کرتے ہیں، یعنی جب آپ موت کے قریب پہنچ گئے اس وقت آپ نے توبہ کر لی تو یہ قبول نہیں ہونی. قریب کے وقت میں کریں گے تو لازمی قبول ہو جائے گی. اب جو اس کے درمیان کا وقت ہے اس میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، تو فرق تو ہو گیا. وہ آدمی جو عملی صحیح کرتا ہے، غلط عمل کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کو تو ویسے ہی توقع ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور اگر اس سے کوئی جہالت میں جذبات سے مغلوب ہو کر برا کام ہو جاتا ہے، وہ جلدی جلدی توبہ کر لیتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہونی چاہیے اللہ معاف کر دے گا، تو اللہ نے اپنے ذمے لے لی توبہ. تو پہلی تو بات ہے یہ فرق ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جس نے ساری زندگی محنت کی، ایفرٹ کی، تو ان کے درجات بلند ہوں گے نا. جو درجہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ہے، وہ درجہ ایک ایسے آدمی کا تو نہیں ہوگا جو ساری زندگی گناہ کرتا اور اینڈ میں جا کے توبہ کر لی. تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی درجات میں فرق ہوگا. کوشچن یہ تھا ابھی بتایا قربان صاحب نے کہ طرف سے پوچھ کے ہم رہنمائی دیتے ہیں کوئی دینی معاملات میں، تو وہ رہنمائی جو ہے وہ جو مجھے سمجھ آئی کہ وہ کئی دفعہ مفتی صاحب سے ٹھیک نہیں دی جاتی، یا ہم اپنی مطلب کی رہنمائی دیتے ہیں تو اس میں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ رہنمائی تو انہیں سے ہی لیں گے جن کے پاس زیادہ علم ہے. خود کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن سر دست اگر کوئی مسئلہ آ گیا اور وہ پوچھ لیا اور اس پہ عمل کر لیا، تو اس بارے میں جو آج سے ٹرانسلیٹ کرتے سنا وہ اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ غور کریں نا، میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے جا کے مفتی صاحب سے یا مولوی صاحب سے یہ رہنمائی لی کہ جی مولوی صاحب میں نا وہ سحری کا وقت تھا اور میں نے نوٹس نہیں کیا اور آدھا منٹ اوپر ہو گیا تو میرا روزہ ہوا یا نہیں ہوا. اچھا انہوں نے آپ کو کچھ بتا دیا کہ ہو گیا یا نہیں. یعنی ایک تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں چھوٹے موٹے بے شمار، کہ وہ جی میں نے وہ سنتے پڑھ رہا تھا تو مجھے صورت بھول گئی تو اب کیا ہوا. ایک تو یہ چیز ہوگی. چلیں نارمل روٹین کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو علماء سے پوچھتے ہیں اور وہ ہمیں بتا دیتے ہیں اور ہم کر بھی لیتے ہیں. دیٹ از فائن. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کریٹیکل اور ان کی تعداد ہوتی ہے گنی چنی. آپ نے ایک آدمی سے کانٹریکٹ کر لیا، اب آپ کانٹریکٹ سے مکرنا چاہ رہے ہیں، روز کے تو روز یہ کام نہیں ہوتا. اب آپ مفتی صاحب سے اگر وہ فتویٰ لینے جا رہے ہیں تو پہلے تو آپ خود سوچیں نا. ایک وہ مثال دیتے ہوتے ہیں، ایک آج کل کے بڑے مشہور ہیں ینگ عالم، وہ کہتے ہیں میرے پاس لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ جی ہماری کمپنی کے اندر ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم پارٹ ٹائم جاب نہیں کریں گے، یا کریں گے تو ڈکلیئر کریں گے، اور مجھے آفر ہو رہی ہے تو دیکھیں میں کر لوں پارٹ ٹائم، یا کمپنی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس پہ تو ٹائم پہ نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. وہ کہتے ہیں یہ چیز کا فتویٰ مجھ سے کیوں لینے آ رہے ہیں؟ آپ خود بتائیں اس سوال کا جواب. مطلب یہ کہ اب یہ چیز کتنی دفعہ ہوتی ہے انسان کے ساتھ کہ اس کو ایسا کریٹیکل فیصلہ کرنا ہو. یہ چند واقعات ہوتے ہیں. اب اس میں کمپلیکیٹڈ واقعات ہو سکتے ہیں. کسی نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دی، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیورس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اب وہ ایک مفتی صاحب آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہو گئی، ایک کے بعد جاتا ہے کہتے ہیں نہیں ہوئی. اب وہ اپنی پسند کا فتویٰ لے لیتا ہے جس سے اس کو آسانی ہو جاتی ہے. نہیں آپ غور فکر کریں، اگر ایسے جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ غور فکر کریں تو اٹس ناٹ کمپلیکیٹڈ. سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ ایک شخص عیسائی ہے، آپ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تین نہیں ہے، وہ غور فکر کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اپنا آبائی دین چھوڑ دیتا ہے غور فکر کر کے، اور ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عقل استعمال کرو، جھوٹے دین کو چھوڑو، سچے دین پر آؤ. قرآن نے مشرکین مکہ سے مطالبہ کیا کہ تمہارے سال ہر سال سے تمہارے آباء و اجداد یہ بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، نہیں اپنا دماغ استعمال کرو، عقل استعمال کرو، ان کی نہیں کرنی پوجا.
انہوں نے کہا ہم نے نہیں عقل استعمال کرنی, ہم نے اپنے سرداروں سے پوچھنا ہے, ہم نے اپنے پجاریوں سے پوچھنا ہے. تو قرآن نے کہا کہ نہیں, یہ غلط طریقے کار ہے, اب تم جہنم میں جاؤ گے. تو جب ہمارے ساتھ ایسا کریٹیکل کوئی معاملہ آئے, کوئی ڈیورس کا معاملہ ہے, کوئی بزنس ڈیلنگ کا معاملہ ہے, کوئی سود کا معاملہ ہے, یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں 5-7, اور اللہ نے شعور بھی دیا, عقل بھی دی ہے. تو اب ہم نے مفتی صاحب سے فتویٰ ضرور لے, اس کے اوپر غور ضرور کریں, اس کو وزن دیں اپنی رائے پہ, اس کو بے شک ایک دفعہ ترجیح بھی دے دیں, لیکن ان سے آرگومنٹ بھی پوچھیں کہ کیوں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسلامک بینکنگ ہے اور یہ جائز ہے, آپ سمجھیں کہ اچھا جی مجھے سمجھائے کیسے ہے. اگر ان کے سمجھانے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر اگر وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو نیتوں کو دیکھنا ہے نا. لیکن آپ نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا, آپ نے دماغ کر لیا بند کہ ہم تو عقل استعمال نہیں کریں گے, مفتی صاحب کو پتا ہے وہی بتائیں گے, انہوں نے 14 علوم پڑھے ہیں, وہی جانتے ہیں. تو پھر آپ اگر ایسے معصوم ہیں تو وہ جو سارے ہندو اور عیسائی اور یہودی جو دنیا سے چلے, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان سے تو بہت مشکل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو عقل استعمال کر کے. آپ کہتے ہیں ہم نے سود نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم نے عقل استعمال نہیں کرنی. تو پھر آپ سے مقابلے میں وہ تو بہت معصوم ہے, ان سے تو بہت. تو اس لیے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جس بھی عالم نے آپ کی رہنمائی کرنی ہے, ان کی بڑی محنت ہے, ان کا بڑا مقام ہے, ان کی بڑی عزت احترام ہے, مگر جو رہنمائی وہ کریں وہ آپ کو ساتھ اس کی آرگومنٹ اور دلیل بھی دیں. اور آپ آج اگر انٹرنیٹ پہ چیک کریں گے تو جنرلی فتووں کے ساتھ دلیلیں ہوتی ہیں, آیتوں کے ریفرنس ہوتے ہیں, حدیثوں کے ریفرنس ہوتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ جو بھی معاملہ ہے اس پہ 2-3-4 جو اختلافی آراء ہیں, ان اختلافی آراء پہ غور کر لیں, اور اس کے بعد جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے جینون, جو آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح بات جواب ہے, اس کے اوپر عمل کریں, کیونکہ اپنے حالات سے بھی واقف آپ خود ہی ہیں. اگر کسی ڈیورس کے موقع پہ فتویٰ یہ ہے کہ جی اگر اتنا غصہ تھا یا سمجھ نہیں آ رہی تھی, جو بھی اب وہ کتنا غصہ تھا یا نہیں تھا, کیا حالات تھے یا نہیں تھے, اگر فتویٰ ہے کہ جی بہت مجبور ہے تو حرام کھا سکتا ہے, اب آپ کتنے مجبور ہیں وہ تو آپ ہی کو پتا ہے نا. تو اس لیے نو ہاؤ بھی آپ ہی نے اس کی جاننی ہے, اور اپنا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. کم معلومات ہوگی, غلط فیصلہ ہو جائے گا, اس میں کوئی ایشو نہیں, دیٹ از ناٹ اے پرابلم. نیک نیتی سے عقل ضرور استعمال کریں جتنی اللہ نے بخشی ہے. تو آپ جب عقل سے فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ فیصلہ ٹھیک ہوگا, اور ٹھیک نہیں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ غلط فیصلے پر بھی معاف فرمائے گا, بلکہ اجر عطا فرمائے گا. جو صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے, جو غلط کرتا ہے اس کو بھی ایک اجر ملتا ہے کیونکہ اس نے اپنا دماغ استعمال کیا. تو میرا پوائنٹ آف ویو بیسیکلی یہ ہے. رضوان صاحب تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ یہ جو ایک تو عام جو فتوے لینے لوگ جاتے ہیں نا کہ روزہ ہو گیا کہ روزہ نہیں ہو گیا, پانی پی لیا کہ نہ پانی پی لیا, یہ تو ایک جسٹ ہوتا ہے, اپنی ہلکی پھلکی جسٹیفیکیشن یا تفریحاً ہوتا ہے. بالکل یہ جو کریٹیکل معاملات میں لوگ جاتے ہیں نا علماء کے پاس, ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے صحیح کیا کہ غلط کیا ہے, سود حرام ہے کہ حلال ہے, ڈائیورس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ صرف لوگوں کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے اپنے مرضی کا فیصلہ کرنا اس میں جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیں, اس میں یہ ڈھونڈ لیں کہ جی ہمیں فلانے عالم نے یوں بتایا تھا, فلانے نے کہا تھا کہ جی آدھا کر لو آدھا چل جائے گا. تو یہ اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے جاتے ہیں, ورنہ اچھے برے کی ہر بندے کو تمیز ہوتی ہے. کوئی اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کام غلط ہے کہ صحیح ہے. یہ سارے اپنے علماء 6 علماء کے پاس جاتے ہیں, کسی ایک نے بھی ذرا ویک پوائنٹ دے دیا تو یہ اپنا خوش ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے جو کیا وہ غلط صحیح کیا ہے, اس لیے اب ہم اپنا راضی ہیں. تو یہ نارملی جسٹیفیکیشن اپنی دیکھنے جاتے ہیں, ان کو باقی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اچھا کیا کہ برا کیا. بالکل بجا کر, جی بجا کر نارملی یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے کی, اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.